بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التبیان فی علوم القرآن کے دروس کے سلسلے میں آج درس نمبر 4 ہے۔ اس چوتھے سبق میں ہم قرآن کریم کی تعریف اور فضائل کے بارے میں جانیں گے۔ قرآن مجید کی تعریف۔ قرآن کی اصطلاحی تعریف کے بارے میں ہم اس سبق میں گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن کی لغوی تعریف انشاءاللہ سبق نمبر 5 میں آگے آ رہی ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی اصطلاحی تعریف کی ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے واسطے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ یہ قید لگانے سے کہ یہ کتاب جبریل امین کے واسطے سے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ ہے، اس سے دوسری آسمانی کتابیں قرآن کریم کی تعریف سے خارج ہو گئیں۔ یہ ایک معجزہ ہے، یعنی قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کا مثل لانے سے دنیا کا ہر انسان اور ساری مخلوق عاجز ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم وہ کلام الہی ہے جس کا مثل لانے کا دنیا کو چیلنج دیا گیا، اور جس چیز کا چیلنج نہیں کیا گیا وہ قرآن کریم کی تعریف میں داخل نہیں ہے، جیسے احادیث قدسیہ، ان کے بارے میں چیلنج موجود نہیں ہے، اس لیے وہ قرآن کی تعریف سے نکل جائیں گے۔ تیسری قید اس میں یہ لگی ہوئی ہے کہ قرآن کریم مصاحف میں لکھا ہوا ہے۔ مصاحف میں لکھا ہونے کی قید لگانے سے وہ قرأت شاذہ اور احادیث قدسیہ بھی ساتھ نکل جائیں گی جو مصاحف میں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ چوتھی قید ہے کہ قرآن کریم نقل متواتر کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ نقل متواتر کی قید لگانے سے بھی وہ شاذ قرأتیں نکل جائیں گی جو تواتر کے ساتھ منقول نہیں ہے، وہ قرآن کی تعریف سے خارج ہو جائیں گی۔ پانچویں قید ہے کہ اس کی تلاوت باعث ثواب ہے۔ یہ قید لگانے سے بھی قرأت شاذہ اور احادیث قدسیہ نکل جائیں گی، کیونکہ ان کو ثواب کی نیت سے نہیں پڑھا جاتا۔ اور چھٹی قید مصنف رحمہ اللہ نے لگائی ہے کہ المبدوء بسورۃ الفاتحۃ المختتم بسورۃ الناس، یہ سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورۃ الناس پر قرآن کریم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قید مزید تاکید کے لیے ہے، کیونکہ اس سے پہلے جتنی قیود ہیں ان کے ساتھ قرآن کریم کی تعریف بالکل واضح ہو چکی ہے۔ یہ قید لگانے سے اس میں مزید تاکید پیدا کرنا مقصود ہے۔ فضائل قرآن۔ آج کے سبق کا دوسرا عنوان قرآن کریم کے فضائل ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کے فضائل کی طرف اختصار کے ساتھ اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ قرآن کریم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خفیہ اور اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، تو وہ ایک ایسی عظیم تجارت کا یقین رکھتے ہیں، یعنی ان کو ایسی عظیم تجارت میں کامیابی حاصل ہو جائے گی، لن تبور، جو کبھی ہلاک نہیں ہوگی، جس میں کبھی خسارہ نہیں آئے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم پر عمل کرنا اور اس کے علوم سیکھنا ایسی دائمی نفع بخش تجارت ہے کہ جس کا نفع کبھی ختم نہیں ہونے والا، اور اس میں ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ سماعت تلاوت قرآن حصول رحمت الہی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی جب قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہو تو تم غور سے قرآن کریم کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش بھی رہو،
لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت کو غور سے سننا اللہ کی رحمت کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ موجود ہیں جو قرآن کریم کی فضیلت بیان کرتی ہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث یہ ہے، آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، اشراف امتی حملۃ القرآن۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ میری امت کے معزز لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کو حاصل کرنے والے ہیں۔ حامل القرآن سے عام طور پر حافظ مراد لیا جاتا ہے، جبکہ بعض مفسرین اور علماء کے نزدیک اس سے وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں جو قرآن کریم اگرچہ ناظرہ پڑھتے ہیں لیکن اس میں اتنا زیادہ اشتغال کرتے ہیں کہ ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کی طرف ان کی فکر ہے، اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کے علوم سیکھتے ہیں، تو وہ بھی حمل القرآن کی تعریف میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ناظرہ پڑھنے والے لوگوں کو بھی جو قرآن کریم کے ساتھ کثرت اشتغال رکھتے ہیں ان کو بھی حاملین قرآن میں داخل فرما دے۔ دوسری حدیث بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ وہ ہیں کہ جو خود بھی قرآن کریم سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں، چاہے یہ سیکھنا سکھانا قرآن کریم کے الفاظ کا ہو، نازلے کی شکل میں ہو، حفظ کی شکل میں ہو، یا اس کے علوم میں مہارت حاصل کرنا، جیسے علوم القرآن ہیں، وہ کوئی سیکھ رہا ہے یا سکھا رہا ہے تو وہ بھی اس فضیلت میں داخل ہو جائیں گے۔ قرآن کریم قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں اور عمل کرنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ حدیث شریف میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ تم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، قرآن کریم قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اپنے عمل کرنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ظاہر ہے قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، وہ جس کے حق میں سفارش کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہی اس کی سفارش قبول کریں گے اور حاملین قرآن کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اب ہم سبق سے متعلق کتاب کے متن کی طرف آتے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ پہلے قرآن کریم کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ہوا کلام اللہ المعجز، یعنی یہ اللہ کا وہ کلام ہے اس کو اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرار دیا ہے، یہ اللہ کا معجزانہ کلام ہے۔ المنزل علی خاتم الانبیاء والمرسلین بواسطۃ الامین جبریل علیہ السلام، خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ ہی نے یہ قرآن مجید جبریل امین کے واسطے سے نازل کیا ہے۔ المکتوب فی المصاحف، اس کو مصاحف میں لکھا گیا ہے۔ المنقول الینا بالتواتر، یہ ہم تک تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ المتعبد بتلاوتہ، اس کی تلاوت باعث عبادت ہے۔ المبدوء بسورۃ الفاتحہ المختتم بسورۃ الناس، یہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے تو سورۃ الناس پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ تعریف مصنف رحمہ اللہ نے کی ہے، اور اس تعریف کے بعد یہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ علماء اور اصولیین کے ہاں یہ متفق علیہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے الفاظ میں بعض علماء نے قرآن کریم کی تعریف کی ہے، لیکن تمام تعریفات کا جو ماحصل ہے وہ ایک ہی ہے۔ وهذا التعریف متفق علیہ بین العلماء والاصولیین، علماء اور اصولیین کے نزدیک اس تعریف پر اتفاق ہے۔ انزلہ اللہ تبارک و تعالی لیکون دستورا للامتی، اللہ جل شانہ نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے تاکہ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک قانون ہو، وہدایۃ للخلق، اور تمام مخلوقات کے لیے یہ ہدایت ہو، ولیکون دلیلا علی صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کا تیسرا مقصد مصنف رحمہ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہو اور آپ کی صداقت کی نشانی ہو۔
برہانا ساطعا علی نبوتہ و رسالتہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے لیے یہ ایک روشن دلیل ہو، وحجتا قائمتا الی یوم الدین، اور قیامت کے دن تک یہ ایک مضبوط حجت ہو جو اسلام کی حقانیت اور آپ علیہ السلام کی نبوت کی گواہی دیتی ہو۔ تشہد بانہ تنزیل الحکیم الحمید، جو اس بات کی گواہی دیتی ہو کہ یہ حکیم و حمید ذات کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ ولا هو المعجزۃ الخالدہ، بلکہ یہ تو ایک ہمیشہ رہنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ التي تتحدى الاجیال والامم على کر الازمان ومر الدہور، جو ہمیشہ ہمیشہ تمام قوموں اور امتوں کو یہ چیلنج دیتا رہے گا، لیکن آج تک کوئی اس کا چیلنج قبول نہیں کر سکا، اور نہ ہی قیامت تک آنے تک کوئی بندہ اس کا چیلنج قبول کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ ہے۔ وَلِلَّهِ دَرُّ شَوْقِ حَيْثُ يَقُولُ، مصنف فرماتے ہیں کہ شوقی شاعر ہیں، ان کے یہ اشعار ہیں، بہت پیارے اشعار ہیں، اللہ ہی ان کو اس کا بدلہ دے۔ وہ کہتے ہیں جاء النبیون بالآیات فانصرمت، انبیاء معجزات لے کر آئے، وہ ختم ہو گئے، یعنی انبیاء کی وفات کے ساتھ ہی وہ معجزات بھی ختم ہو گئے۔ وجیتنا بکتاب غیر منصرم، آپ ایک ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آیاتہ کلما طال المدى جدد، اس کے معجزات، اس کی آیات، اس کی نشانیاں جتنا بھی زمانہ گزرتا جائے، زمانہ طویل ہوتا چلا جائے، وہ نئی ہے۔ یزینہن جمال العتق والقدم، ان آیات، ان معجزات کو، ان نشانیوں کو زمانے کا قدیم ہونا اس کا جمال اس کو مزین کرتا ہے۔ زمانے کی قدامت کا جمال، زمانے کی قدامت کی خوبصورتی ان آیات کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ قرآن کریم کی تعریف سے فارغ ہونے کے بعد مصنف رحمہ اللہ اس کے فضائل بیان فرما رہے ہیں۔ وقد وردت آیات کثیرۃ فی فضائل القرآن وعلومہ، بہت سی آیات قرآن کریم کے فضائل اور اس کے علوم میں وارد ہوئی ہیں۔ منہا ما هو متعلق بفضل التعلم والتعلیم، ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس کی سیکھنے سکھانے سے متعلق ہیں۔ ومنہا ما هو متعلق بالقراءۃ والترتیل، بعض ان میں سے وہ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھنے اور اس کو تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے متعلق ہیں۔ ومنہا ما له علاقۃ بحفظہ وترجیعہ، بعض وہ آثار ہیں کہ جن کا تعلق قرآن کریم کے حفظ کرنے اور اس کو دہرانے سے ہے۔ کما وردت آیات عدیدۃ فی کتاب اللہ عز وجل تدعو المؤمنین الی تدبرہ وتطبیق احکامہ، جیسا کہ اللہ جل شانہ کی کتاب میں بہت سی ایسی آیات موجود ہیں جو مسلمانوں کو قرآن کریم میں غور و فکر کرنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ وإلی الاستماع والانصات عند تلاوتہ، اور قرآن کریم کی تلاوت کے دوران خاموش رہنے اور غور سے سننے کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ نذکر بعض هذه الآیات الکریمہ، ہم ان میں سے بعض آیات کریمہ کا ذکر کرتے ہیں، والاحادیث الشریفہ، اور بعض ان احادیث شریفہ کا ذکر کرتے ہیں۔ الآیات الکریمہ، اولا قال تعالی، سب سے پہلے اللہ جل شانہ کا یہ فرمان، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، اور دوسری یہ آیت مبارکہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تیسری آیت مبارکہ سورہ محمد کی آیت ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، یعنی یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کہ یہ قرآن کریم سمجھ نہیں سکتے۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ احادیث مبارکہ کا بیان کرتے ہیں جو قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں آئی ہیں۔ اولا قال صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور دوسری یہ حدیث ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کریم میں مہارت رکھنے والا شخص مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے کہ جو میر منشی ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو
لکھنے پر معمور ہیں، یا تو وہی لکھنے والے فرشتے مراد ہیں، یا اس سے وہ فرشتے مراد ہیں جو کرامن کاتبین ہیں، جو معزز ہیں، البرار نیک ہیں۔ والذی یقرأ القرآن، وہ آدمی جو قرآن کریم پڑھتا ہے، وَيَتَعَتَّعُ فِيهِ أَيْ تَصْعَبُ قِرَاءَتُهُ عَلَيْهِ لِعَيْ لِسَانِهِ، اور اس میں اٹکتا ہے، یعنی قرآن کریم کی قراءت اس کی لکنت لسان کی وجہ سے اس پر مشکل ہوتی ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اور وہ قرآن کریم اس پر پڑھنا مشکل ہے، لَهُ أَجْرَانِ، اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھنے والے لوگوں کی دو اقسام بیان کی ہیں۔ ایک قسم وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کریم کو بڑی مہارت کے ساتھ خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں، تو ان کا ذکر آپ علیہ السلام نے ان الفاظ میں کیا کہ وہ گویا کہ ان فرشتوں کے ساتھ ہیں کہ جو معزز و مکرم ہیں اور لکھنے پر معمور ہیں۔ اور وہ آدمی جو قرآن کریم پڑھتے ہوئے لکنت کی وجہ سے اٹکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دگنا اجر عطا کریں گے۔ اسی طرح ترمذی کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے معزز لوگ حاملین قرآن ہیں۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ۔ جن احادیث مبارکہ کا ترجمہ اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، ان کو دوبارہ ذکر نہیں کیا جائے گا۔ خامساً وقال ایضا، پانچویں حدیث ہے، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن کمثل الاترجۃ، اس مومن کی مثال جو قرآن کریم پڑھتا ہے ترنج کی طرح ہے۔ ترنج کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں مصنف رحمہ اللہ نے خود حاشیے میں بھی ذکر کیا ہے کہ شجر یعلو ناعم الاغصان والورق والثمر، ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی ٹہنیاں وہ نرم و نازک ہیں، پتے بھی اس کے نرم ہیں، اور اس کا پھل بھی بڑا لذیذ و شیریں ہے، اس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے، اور پھل بھی اس کا بڑا اچھا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی حدیث میں اس کی وضاحت کی، ریحھا طیب وطعمھا طیب، اس کی خوشبو بھی بڑی عمدہ ہے اور اس کا ذائقہ بھی بڑا لذیذ ہے۔ چھٹی حدیث آپ علیہ السلام کے ارشاد مبارک ہے، ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، یہ اللہ کا قرآن اللہ کی طرف سے ایک دسترخوان ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے۔ فتعلموا من مأدبتہ ما استطعتم، تم اپنی طاقت کے مطابق، اپنی محنت، اپنی کوشش کے مطابق اللہ کے اس دسترخوان میں سے تعلموا، سیکھ لو، یعنی حاصل کر لو۔ قرآن کریم کی فضیلت میں احادیث اور آیات ذکر کرنے کے بعد مصنف رحمہ اللہ قرآن کریم کے آداب کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، وَيَنبَغِي لِلدَّارِسِ لِعُلُومِ الْقُرْآنِ أَن يَتَأَدَّبَ بِآدَابِ الْقُرْآنِ وَيَتَخَلَّقَ بِأَخْلَاقِهِ۔ قرآن کریم کے علوم سیکھنے والے شخص کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ قرآن کریم کے آداب کا خیال رکھے، وَيَتَخَلَّقَ بِأَخْلَاقِهِ، اور قرآن کریم کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرے، وَيَكُونَ غَرْضُهُ من وراء العلم رضوان اللہ والدار الآخرہ، علم حاصل کرنے سے اس کا مقصود، اس کا مطمع نظر اللہ کی رضا اور آخرت کا گھر ہو، لا حطام الدنیا، نہ کہ دنیا کا حقیر معلومتا، وَأَن يَعْمَلَ بِمَا فِيهِ لِيَكُونَ حُجَّةً لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قرآن کریم پر اس لیے عمل کرے تاکہ قرآن قیامت کے دن اس کے لیے حجت ہو۔ فقد صح فی الحدیث الشریف، صحیح حدیث شریف موجود ہے، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، القرآن حجت لک او علیک، قرآن کریم تیرے حق میں حجت ہے، تیرے حق میں دلیل اور برہان ہے، یا تیرے خلاف، یعنی اگر تو نے قرآن کریم پر عمل کیا تو قرآن کریم تیرے حق میں گواہی دے گا، اور اگر تو نے عمل نہیں کیا تو قرآن کریم روز قیامت تیرے خلاف گواہی دے گا۔ قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، اب مصنف رحمہ اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ذکر کرنے کے بعد یہ بات سمیٹتے ہیں، من لم یقرأ القرآن فقد حجر، جس نے قرآن کریم کی سرے سے تلاوت ہی نہیں کی اس نے بھی قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے۔ ومن قرأ القرآن ولم يتدبر معانیہ فقد حجرہ، جس نے قرآن کریم پڑھا تو ضرور لیکن اس کے معنی میں غور و فکر نہیں کیا تو اس نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ ومن قرأہ وتدبرہ ولم يعمل بما فیہ فقد حجرہ، جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور اس میں غور و فکر بھی کیا لیکن اس کے احکام پر عمل نہیں کیا تو اس نے بھی قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ اشیر بذلک الی قولہ تعالی، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس قول کے ساتھ اللہ جل شانہ کے حکم کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وقال الرسول
یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے میرے رب، میری اس امت نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اس کی وضاحت کی کہ جو قرآن کریم بالکل پڑھے نہ وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اور جو پڑھے تو ضرور لیکن اس کے معنی میں غور و فکر نہ کرے تو اس نے بھی قرآن کریم کو چھوڑ دیا، اور جو پڑھے اس کے معنی میں غور و فکر بھی کرے لیکن اس پر عمل نہ کرے تو اس نے بھی قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ یعنی قرآن کریم کو پڑھنا، اس کے معنی میں غور و فکر کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا، یہی راہ نجات ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی فوت ہو جائے گی تو قرآن کریم کو چھوڑنا قرار دیا جائے گا۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے اس میں قرآن کریم کی تعریف معلوم کر لی، دوسرے نمبر پر ہم نے قرآن کریم کے فضائل قرآنی آیات کے تناظر میں جان لیے، اور قرآن کریم کے فضائل احادیث مبارکہ کے تناظر میں معلوم کیے۔ آج کے درس کے متعلق سوالات: سوال نمبر 1، قرآن کریم کی تعریف کریں۔ دوسرا سوال ہے قرآن کریم کے فضائل کے بارے میں کوئی سی 2 احادیث مبارکہ بیان کریں۔ آپ کومنٹ باکس میں جائیں اور ان سوالات کے جوابات دیں۔